بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جی اے ساکی ہوں۔ آج 15 اگست 2022 کا دن ہے اور صبح کے 4 بجے ہیں۔ ناظرین، تمام دریاؤں کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ دریائے سندھ میں توسا پر 4 لاکھ سے زیادہ اخراج ہو چکا ہے اور جو سابقہ اخراج تھا اس سے زیادہ ہو گیا۔ اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں۔ اور دریائے چناب ترمو پر جو صورتحال ہے اس حوالے سے بھی، اور باقی جو بلوکی پر جو میں نے 3-4 روز قبل کہا تھا کہ وہاں پر 40 سے 65 ہزار کیوسک، تو اس حوالے سے کچھ دوستوں کے وائس میسیجز آئے، واٹس ایپ پر کالز آئیں، اس حوالے سے انہوں نے پوچھا۔ اور باقی ستلج اور جہلم کے حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم دریائے جہلم کی بات کر لیتے ہیں۔ تو منگلا پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ 8,915 کیوسک ہے، اور رسول پر جو اخراج ہے رسول پر جو آمد ہے وہ 6,000 کیوسک کے قریب ہے، اخراج نہیں ہو رہا۔ رات کو ایک بھائی کی کال آئی اور اس نے کہا جی ہم سن رہے ہیں کہ جہلم میں 4 لاکھ کیوسک کا ریلا ہے۔ دیکھیں بھائی، جہلم میں 4 لاکھ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا ابھی ڈیم نہیں بھرا تو وہاں سے پانی کیسے چھوڑیں گے؟ سب سے پہلے ڈیم کو بھرنا ہوتا ہے، اس کے بعد اگر اضافی پانی ہوتا ہے، جتنا انفلو ہوتا ہے یعنی جتنی آمد ہوتی ہے پھر اتنا اخراج کرنا پڑتا ہے۔ ابھی کوئی سیلابی صورتحال جہلم میں نہیں ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہوگی بھی نہیں۔ اگر مزید بارشیں تھوڑی کم ہوں گی، اگر غیر معمولی بارشیں ہوں گی تو پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ دریائے ستلج کی بات کریں تو رات کو بھی ایک دوست نے کہا تھا کہ بھاکڑا ننگل ڈیم جو ہے اس حوالے سے آپ تازہ ترین اپڈیٹ کریں۔ تو ناظرین، بھاکڑا ننگل ڈیم جو دریائے ستلج پر ہماچل پردیش میں ہے، وہاں پر 10-11 اگست سے 14-15 اگست تک بارشوں کی پیش گوئی تھی۔ تو اس حوالے سے رات کو میں نے اسے رپلائی بھی کیا۔ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ 1680 فٹ میکسیمم لیول ہے بھاکڑا ننگل ڈیم کا، لیکن اس وقت 1635 فٹ تک وہ بھر چکا ہے، اور باقی جو آپ سمجھ لیں کہ 45 فٹ وہ رہتا ہے۔ تو دریائے ستلج میں ابھی کوئی سیلابی ریلے کی صورتحال نہیں ہے اور نہ ہی خدشہ ہے۔ اور اس بھاکڑا ننگل ڈیم میں جو پانی کی آمد ہے وہ 50,000 کیوسک ہے، اور وہاں سے جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ 19,000 کیوسک کے قریب ہے۔ اور وہ جو اخراج ہے وہ آگے جو مختلف براج یا ہیڈز آتے ہیں دریائے ستلج میں بھارت کے حدود میں، ان میں اس کی کھپت ہو جاتی ہے۔ گنڈا سنگھ پر جو پانی کی آمد ہے وہ نیلے نہیں ہے۔ سلیمان کی پر خاصا کم ہو گیا پانی، 2,616 کیوسک ہے، اور اسلام پر 713 کیوسک اخراج کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، دریائے راوی کی بات کریں تو جسر پر جو پانی کی آمد ہے وہ 7,849 کیوسک ہے، شادرہ پر 7,586 کیوسک ہے، بلوکی پر کم ہوگی 18,000 سے اب کم ہو کر 16,305 کیوسک ہے۔ تو ناظرین، جو میں نے بلوکی پر کہا تھا وہ FFD کا جو ڈیٹا آتا ہے اس میں بلوکی کے سامنے انہوں نے لکھا تھا کہ نیکسٹ 24 آورس، یہ 2-3 روز پہلے کی بات کر رہا ہوں، نیکسٹ 24 آورز یعنی اگلے 24 گھنٹوں میں فور کاسٹنگ کیا ہے، ایکسپیکٹڈ کیا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے وہاں پر لکھا تھا 40 سے 65 ہزار کیوسک تک بلو کی جا سکتا ہے۔ تو وہ آمد انہوں نے بتائی تھی، اور جو فور کاسٹنگ بتاتے ہیں وہ آمد بتاتے ہیں، اور آمد ہی کے حوالے سے میں نے بتایا تھا۔ شاید میرے منہ سے یہ نکل گیا ہو کہ وہاں سے اخراج ہو، مجھے نہیں لگ رہا کہ میں نے کہا ہو اخراج ہو۔ ہاں، آمد کی بات کی تھی تو بلو کی پر اتنا تو آمد ہوتی ہے، مطلب 40 سے 50 ہزار یا 55 ہزار تک ہوتی ہے، اس کے بعد باقی نہروں کو پانی دیا جاتا ہے۔ تو اب بھی اتنی صورتحال ہوتی ہے یا ہوگی، کیونکہ اب 18,000 وہاں سے اگر اخراج پہلے کیا جا رہا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ 25-30 ہزار تو وہاں پہ نہروں کو دیا جاتا ہے، تو مطلب 40 ہزار تو ویسے زیادہ تھا۔ اور اس حوالے سے آپ کو شاید سمجھنے میں کچھ غلطی ہوئی ہو یا مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہو، تو بہرحال جیسے بھی تھا تو یہ صورتحال تھی۔ اب جو بلو کی ہے وہ 16,305 کیوسک پر ہے، یعنی کم ہو گیا، اور سدنئی براج پر 9,124 کیوسک اخراج کیا جا رہا ہے۔ اور ناظرین، دریائے چناب کی بات کریں تو مرالہ پر جو پانی کا اخراج ہے وہ 78,490 کیوسک ہے، خانکی پر 64,617 کیوسک ہے، اور قادر آباد پر جو پانی کا اخراج ہے وہ 45,703 کیوسک ہے۔ ترمو براج پر جو اخراج ہے وہ 1,12,891 کیوسک ہے۔ ناظرین، یہ ترمو کی میں بات کرتا ہوں کہ شام کو جب میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا تو 1,12,891 کیوسک تھا۔ تو مطلب ان 6 گھنٹوں میں، یعنی 5-6 گھنٹے نہیں بلکہ اب یہ 1 بجے کی رپورٹ ہوتی ہے جو میں آپ کو اب
یعنی 4 بجے دے رہا ہوں، تو مطلب 1,12,891 6-7 گھنٹوں سے اس پر برقرار ہے۔ تو میرا خیال ہے اب اس سے زیادہ نہیں جائے گا، اگر زیادہ جاتا تو چلا جاتا، کیونکہ 1,10,000 سے 1,10,000 کے بعد اب تک جو ہے یعنی 10 12 14 گھنٹوں میں صرف 2800 کیوسیک کا اضافہ ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترمو اب رک گیا، 1,12,000 سے اوپر نہیں جائے گا، تو یہی صورتحال رہے گی۔ اور آگے پنجناد پر جو پانی کا اخراج ہے وہ 32,049 کیوسیک ہے۔ تو ناظرین آگے جتنے لوگ دوست احباب ہیں ترمو براج سے آگے جتنے بھی ہیں، چاہے جھنگ کے حدود میں آتے ہیں یا ضلع خانیوال یا ضلع مظفر گڑھ یا ملتان، وہ سارے لوگ سن لیں کہ یہی جو لیول ہے وہ ترمو پر بنا ہے۔ اور راوی میں آگے جو کبیر والا یا ملتان مظفر گڑھ کے لوگ ہیں وہ سمجھ لیں کہ راوی میں پہلے ریلے میں 22,000 کیوسک تھا اور ترمو 1,08,000 پہ تھا، اب راوی 9,000 پہ ہے اور ترمو 1,12,000، ادھر ترمو پر 4,000 کیوسک بڑھ گیا، ادھر راوی پر تقریباً 13,000 کم ہو گیا۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو سابقہ ریلا تھا اس سے بھی تھوڑی سطح کم رہے گی کچھ نہ کچھ۔ اب میں دریائے سندھ کی بات کر لیتا ہوں، تو سکردو پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ 1,54,800 کیوسک ہے۔ ناظرین یہاں پر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے پیچھے۔ پی بریج پر 2,25,800 کیوسک ہے، بشام پر جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ 2,34,000 کیوسک ہے۔ تربیلا ڈیم سے جو پانی چھوڑا جا رہا ہے وہ 2,03,700 کیوسک ہے۔ دریائے کابل میں نوشہرہ پر 43,400 کیوسک ہے۔ کالا باغ پر 1,91,106 کیوسک ہے۔ چشمہ پر جو پانی کا اخراج ہے، دیکھیں چشمہ سے توسا پر انہوں نے نچلے سے درمیانے درجے کے سیلاب کا نشاندہی کی ہے، اور توسا سے گڈو تک انہوں نے درمیانے درجے کے یعنی بلو یعنی نیلا انہوں نے رنگ دیا اس کو جو یعنی توسا سے جو گڈو ہے درمیانے درجے کا سیلاب ہے، نیلا رنگ انہوں نے دیا فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن نے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں، اور پھر میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں تجزیہ بھی۔ اور گڈو پر جو توسا پر چشمہ پر 2,52,682 کیوسک کے اخراج ہے۔ یہ اخراج سارے بتا رہا ہوں میں، آمد زیادہ ہوتی ہے 25-30 ہزار یا اس سے زیادہ نہروں کو دیا جاتا ہے۔ توسا پر جو اخراج ہے وہ 4,05,842 کیوسک ہو گیا، اس سے یعنی آمد زیادہ ہوگی، آمد میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید 4.25 تک ہو یا 4.30-35 تک۔ تو اب جو وہاں سے اخراج کیا جا رہا ہے توسا پر وہ 4,05,842 کیوسک ہے۔ ناظرین اس سے قبل جو ریلا آیا تھا اس میں جو توسا پر اخراج کیا گیا تھا وہ 3,96,000 کیوسک تک کا تھا، تو مطلب تقریباً 10,000 کیوسک کے قریب وہاں سے زیادہ اخراج اب ہو رہا ہے پہلے کی نسبت۔ تو پھر گڈو بھی پہلے کی نسبت زیادہ جائے گا۔ اب گڈو پر جو ہے وہ رات والی پوزیشن ہے 2,33,999 کیوسک ہے۔ سکھر پر جو پانی کا اخراج وہ 1,18,880 کیوسک ہے رات والا، اور کوٹڑی پر بھی رات والی پوزیشن ہے 2,15,083 کیوسک ہے۔ اب آخر میں تجزیہ سن لیں، پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ تجزیہ یہ ہے کہ دیکھیں کافی دوستوں کی رات کو میں ساروں کو واٹس ایپ میسیجز رپلائی کیا تھا، تقریباً کوئی 7:30 بجے سے تقریباً 11:30 بجے تک میں ساروں کو کالز بھی کرتا رہا ہوں، واپسی میسیجز بھی کرتا رہا ہوں۔ تو ان میں سے اکثر کہ یہی پوچھ رہے تھے، ایک تو بلوکی کا کچھ پوچھ رہے تھے اور دوسرا دریائے سندھ کے حوالے سے پوچھ رہے تھے۔ تو دریائے سندھ کا میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ کہتے تھے گڈو سکھر کوٹری پر کیا صورتحال رہے گی، یا رجحان سے کافی دوستوں کی کالز آ رہی تھی، اور بلکہ رات کو نشیر و فروز سے بھی ایک دوست نے میسیج کیا کہ 4 لاکھ کیوسک جو ہے کوہ سلیمان کا کوئی پانی ہے وہ توسا پر آ گیا، اور توسا 4,40,000 سے وہاں سے اخراج کیا جا رہا ہے، اور اتنا بڑا سیلابی ریلا، یہ وہ مختلف خبریں آ رہی تھیں، بار بار وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ بتائیے۔ تو دیکھیں ناظرین، اب جو 1 بجے کی رپورٹ ہے وہ میں اب آپ کو 4 بجے دے رہا ہوں، تو توسا 4,05,000 کیوسک پر ہے، اور جو سابقہ ریلا تھا وہ 3,96,000 کیوسک تھا۔ اب سنیے گا کہ توسا سے آگے رجحان چاچڑا شریف کے جو لوگ ہیں، گڈو سکھر یا دادو لاڑکانہ نواب شاہ حیدرآباد، یہ سارے لوگ آپ سن لیں کہ 10,000 کیوسک زیادہ ہو گیا سابقہ ریلے سے۔ اب ادھر ایک اور بات کہ پنجند پر جو ہے پانی وہ کم ہے، اس وقت پانی پنجند پر تقریباً 1 لاکھ کیوسک تھا، 1,12 تک گیا تھا وہ، لیکن پنجند بھی اب اگلے 4-5 گھنٹوں میں یہاں سے اضافہ شروع ہونا ہو جائے گا، کیونکہ کبیر والا کی حدود میں وہ ریلا پہنچ چکا ہے۔ ترمو والا اب مظفر گڑھ ملتان تو پھر مطلب پنجند پر پہنچے گا۔ تو ادھر توسا پر بھی صورتحال یہ ہے کہ گڈو 3,86,000 پر سابقہ ریلے میں گیا تھا،
اب گڈو 3,86,000 سے مزید اوپر جا سکتا ہے یا ادھر مطلب 4 لاکھ سے تھوڑا بہت اوپر یا تھوڑا بہت کم رہے گا. اسی صورتحال میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے اگر یہ تونسا والا اور جو ادھر کبیر والا ضلع خانے وال کے حدود میں اب 1,08,10,000 کیوسک ہے. یہ اور تونسا والا دونوں اگر دریائے سندھ میں ایک ساتھ مل جاتے ہیں مظفر گڑھ کی حدود میں جہاں چناب اور سندھ دریائے آپس میں ملتے ہیں، اگر دونوں کی ٹائمنگ وقت ایک ہوتا ہے تو پھر گڈو 4 سے بھی کراس کر سکتا ہے. اگر یہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو گئے تو پھر گڈو سابقہ صورتحال پر رہے گا یا 5-10 ہزار زیادہ ہوگا. تو اب آپ کو اس تجزیے کی سمجھ آ گئی ہوگی اور میں پھر 8 بجے کے قریب آپ کو مختصراً بتاؤں گا، ان چند ہیڈس کا براجوں کا بتاؤں گا، اور پھر میں 1 بجے جب رپورٹ دوں گا وہ تفصیلاً دوں گا. تب تک تونسا گڈو کا کوئی تازہ ترین صورتحال ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ہم تجزیہ دیں گے کہ آیا کہ اب گڈو اور تونسا پر کیا صورتحال رہے گی. تو ناظرین یہ تازہ ترین صورتحال تھی. اب مزید کیا ہوتا ہے اس حوالے سے میں پھر آپ کو 8 بجے اپڈیٹ کروں گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.